السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 سے 138 شروع ہوتی ہیں وساریوں سے، یعنی کہ دوڑو، رش ٹورڈز، کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف۔ کیوں؟ جنت کے حصول کے لیے۔ آخر جنت کیوں چاہیے؟ دوڑ لگانی کیوں ہے؟ مشکلیں اٹھانی کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ جنت تمہاری اس دنیا سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر جگہ ہے، بہت وسیع جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ کیوں بتایا؟ اللہ نے اس لیے بتایا کہ ہم انسان فطرتاً مفاد پرست ہیں، بنا فائدہ کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس جنت کی کوالٹیز یہاں بتا دی کہ وہ جنت کیسی ہوگی، جس کی طرف تمہیں دوڑ لگانی ہے، جس کے لیے تمہیں مشکلیں اٹھانی ہیں۔ پھر یہاں پہ وساریو کا ورڈ جو یوز ہوا ہے وساریو، یعنی کہ دوڑو۔ اب تمہیں منزل پتہ ہے، اس کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، گرو گے، ٹوٹو گے، آزمائے جاؤ گے، لیکن رکنا نہیں ہے، راستہ نہیں بدلنا، کیونکہ جنت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ لہٰذا کوشش کرتے رہو، گر کے اٹھو، پھر دوڑنا شروع کر دو۔ راستے میں آنے والی خوبصورتی یعنی کہ اس دنیا کی لگژریز کو، اس دنیا کو اگنور کرو اور دوڑتے جاؤ، دوڑتے جاؤ۔ اگر پیچھے رہ بھی گئے تو وہ تو رحمان اور رحیم ہے، انٹری مل ہی جائے گی جنت میں، کیونکہ وہ تمہاری کوشش اور تمہارا خلوص دیکھتا ہے۔ لہٰذا دوڑتے رہو مغفرت کی طرف، اور وہ مغفرت جاتی ہے جنت کی طرف۔ پھر اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے مغفرت طلب کرنے والوں کی کوالٹیز، یعنی کہ وہ راہ خدا میں ہر حال میں بے دریغ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ خرچ کرنے والے، خرچ کرنے میں صرف پیسہ نہیں آتا، خرچ کرنے میں ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کا علم، آپ کا ہنر، آپ کا ساتھ، آپ کا سپورٹ، ہر چیز جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے، اسے خرچ کرنے والے، لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کرنے والے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے والے، دنیاوی مفاد کے لیے خرچ کرنے والے نہیں۔ پھر دوسرے لوگ وہ جو غصہ پی جانے والے ہیں۔ یاد رہے، غصہ پی جانا کسی کی فطرت یا عادت نہیں ہو سکتی، غصہ پی جانا ایک عمل ہے۔ وہ عمل، غصہ پی جانا اسے کہتے ہیں کہ موقع اور اختیار ہونے کے باوجود بنا کوئی لفظ بولے، بنا ٹینٹرمز دکھائے اگنور کر دینا، بات کو جانے دینا، اللہ کی رضا کی خاطر غصے کو پی جانا۔ پھر تیسرے لوگ، لوگوں کو معاف کرنے والے، کیونکہ ہمیں بھی تو اللہ کی معافی درکار ہے نا، تو وہ لوگ دوسروں کے ساتھ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کوالٹیز کے ساتھ جو پیکج تیار ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں محسنین، یعنی ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہیں وہ لوگ جن سے اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوری طور پر اللہ سے رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سفارش نہیں لگاتے، کہ کوئی رشوت نہیں لگاتے، یعنی کہ کسی اور کا سہارا لے کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی برائی پر ڈٹے نہیں رہتے، اڑ نہیں جاتے۔ اور پھر آگے اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو مغفرت اور جنت عطا کی جائے گی، خوبصورت جنتیں، جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے حکم کے منکرین تھے، جھٹلانے والے تھے، کہ ان کا حال کیا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے سبق لے لو، انہوں نے کہاں غلطیاں کی اور ان کی غلطی کے بدلے ان کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قرآن انہی کے دلوں پہ اثر کرتا ہے، انہی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو متقین ہیں، جو اللہ کے حکم کو پہ عمل کرنے والے ہیں، جو اس کے طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو کوشش کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں۔ ورنہ تو یہ قرآن عام آدمی کے لیے سوائے بیان کے کچھ نہیں۔ اب کلیکٹیولی اگر ان آیتوں کو دیکھا جائے تو کچھ ایسی منظر کشی کی جا سکتی ہے کہ ایک ریس کا ذکر ہے، ریس ٹورڈز جنت کی طرف دوڑ۔ اس کے رولز ہیں کہ دوڑتے جاؤ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے،
اور اس کا انعام ہے جنت کا وسیع و عریض پلاٹ، ویل فرنشڈ، ویل ڈیکوریٹڈ، جسے حاصل کرنے کے لیے مغفرت ضروری ہے، کیونکہ مغفرت روحانی پاکیزگی ہے اور جنت پاکیزہ ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں پاکیزہ ہونا لازمی ہے۔ اٹ مینس کہ مغفرت انٹری ٹکٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں ہمیں ایلیجبلٹی کرائٹیریا بتایا گیا ہے، جیسے کسی بھی گیم میں انرول ہونے کے لیے آپ کو کرائٹیریا بتایا جاتا ہے، تو کرائٹیریا کچھ یوں بتایا کہ ہر حال میں خرچ کرنے والے، غصہ پینے والے، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے، اور گناہ ہو بھی جائے تو فوراً رجوع کرنے والے، اور اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے والے۔ پھر اس گیم کے کچھ اور اصول بتائے گئے ہیں، کچھ ایسے اصول جو پروہیبٹڈ ہیں، جو منع ہیں، یعنی کہ ضد، گناہ کر کے ڈٹ جانا، اور سفارش یا رشوت لگوانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش، کوئی رشوت نہیں چلتی، بندے اور اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ پھر آخر میں آخری کی 2 آیتوں میں جو ہماری یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوشن کر کے ہمیں ایک نوٹس دیا ہے کہ غور و فکر کرو، پچھلے پلیئر سے سبق حاصل کرو جو ہار گئے، جن کو نقصان اٹھانا پڑا، جو خسارے میں رہے، اور قرآن کو روڈ میپ کی طرح یوز کرو۔ قرآن تمہارے لیے روڈ میپ ہے، تمہارے لیے گائیڈنس ہے، اس کو لے کے چلو، تمہارے لیے جنت تک کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔